جی ڈاکٹر صاحب، آپ خود اے گریڈ کرکٹ کھیلتے رہے ہیں، تجزیے بھی کرتے ہیں آپ، مختلف ریڈیو اسٹیشن سے بھی آپ وابستہ رہے، مختلف ٹی وی اسٹیشن پہ بھی آپ کے ہم لوگ تجزیے سنتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو کرکٹ ہے پاکستان کے اندر، آپ کرکٹ کا مستقبل کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان میں کرکٹ کو سبوتاژ کرنے میں بہت ساری طاقتیں اس وقت میدان میں ہیں. ورلڈ لیول پر ہمیں تنہا کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں کافی حد تک چونکہ پیسہ انوالو ہے کرکٹ میں خاص کر کے، اور جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے اس کا جو ہے نا اس میں بہت زیادہ انفلوئنس اس لیے ہے کہ وہ پیسہ خرچ کرتا ہے. ان کا ایک بورڈ، ایک امیر بورڈ ہے، اور بہت ساری چیزوں میں ہم اس میں تھوڑا سا ہم بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں. لیکن موجودہ یعنی پچھلے سال جب سے ہمارا T20 ورلڈ کپ ہوا ہے، تو اس میں جو پاکستان نے ایک پرفارمنس دی ہے اور جس طرح پاکستان سامنے آیا ہے، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آئندہ آنے والا جو وقت ہے وہ پاکستان کرکٹ کا ہے. اور لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان اپنے ملک میں جب کوئی انٹرنیشنل ٹیم آئے تو اس کے لیے وہ ایسا انوائرمنٹ تشکیل دے، ایسی وکٹیں بنائے، ایسے امپائرز ہوں، ایسا کرکٹ کا ماحول ہو کہ وہ انٹرنیشنل لیول پر سب لوگوں کو ایکسیپٹیڈ ہو، سب لوگ اس کو کہیں کہ ایک ہائی لیول جو جس لیول کی ایک کہہ سکتے ہیں کہ ریکوائرمنٹ ہے وہ پاکستان کے اندر پوری ہو رہی ہے. تو ہمیں اب میں اگر ٹیکنیکلی بات کروں تو ہمیں وہ اسپاٹ وکٹیں بنا کر میچز کو لمبا کرنا اور ڈراؤ کی طرف لے جانا، اور اپنے آپ کو یعنی اپنی ذاتی مفاد کے لیے یا اپنے ذاتی ایڈوانٹیج کے لیے وہ اب ہمیں جدید کرکٹ کی طرف جانا ہوگا. اور اس جدید کرکٹ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی پچز بھی ویسی بنائیں جو پوری دنیا میں بنتی ہیں. اور رمیز زادہ اس وقت پاکستان کرکٹ کا چیئرمین ہے، تو پہلی دفعہ کسی پلیئر کو پاکستان بورڈ کا چیئرمین بنایا گیا ہے. تو ہم ان سے پوری امید ہے، میں ابھی تک تو وہ ہماری امیدوں پر پورا نہیں اترے، وہ زیادہ تر اپنی مرضی کر رہے ہیں. تو وہ لیکن وقت کے ساتھ یقیناً اچھائی کی امید ہے، اور ہوپ فلی کہ وہ آنے والے وقت میں پاکستان میں سپورٹس کے معیار کو خصوصاً کرکٹ ہمارے ہاں میں کہتا ہوں انڈیا میں تو کہتے ہیں نا کہ مذہب کا درجہ ہے، ہمارے یہاں مذہب کا تو غیر نہیں ممکن، لیکن اس سے اگلا درجہ جو ہے یا اس سے کم، تو وہ کرکٹ کو ہمارے لوگ بھی پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، کرکٹ کے حوالے سے ایک ٹیکنیکل کوشچن آ رہا ہے ذہن میں کہ ٹیسٹ کرکٹ ایک اس کا چارم ہوا کرتا تھا، پلیئر کا اصل پتہ ٹیسٹ کرکٹ میں ہوتا، اس کے بعد اس کی جگہ پہ ریپلیس تو نہیں ہوئی، پر ون ڈے کی طرف لوگوں کی زیادہ اٹریکشن ہوئی، پھر T20 کی طرف گئی. آپ نہیں سمجھتے کہ وہ ٹیسٹ کرکٹ کا جو دور تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے؟ اور خاص طور پر ریسنٹلی جو رزلٹس آ رہے ہیں، 5 دن تک کوئی نہیں ویٹ کرتا، ہر بندے کو فوراً رزلٹ چاہیے، 5 دن ویٹ کرنے کے بعد بھی رزلٹ نہ آئے. جی یہ بات بالکل ٹھیک ہے. یہ ہر دور میں 5 روزہ کرکٹ جسے ٹیسٹ کرکٹ کہتے ہیں اس پر تنقید ہوتی رہی ہے. لیکن ٹیسٹ کرکٹ کا چارم جو جیسے اردو لٹریچر میں غزل کبھی جو ہے نا ماں نہیں پڑی، اس کی مقبولیت کم نہیں ہوئی، اسی طرح کرکٹ میں بھی ٹیسٹ کرکٹ جو لوگ کرکٹ کو سمجھتے ہیں، جو لوگ کرکٹ کو دیکھ کر ہنس اٹھاتے ہیں، یا جنہوں نے کرکٹ کو ایز اے پیشن اس کو دیکھنا ہے، وہ ٹیسٹ کرکٹ کو بالکل فراموش نہیں کر سکتے. ہاں اس میں کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس ملک میں ٹیسٹ کرکٹ ہو رہا وہ اس کو نتیجہ خیز بنائے، پچز اچھی بنائے. اب ریسنٹلی جو ایک میچ ہوا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس میچ میں ہم نے کوئی اتنا اچھا رسپانس ہمیں ورلڈ لیول پر ملا ہو. تو رزلٹ اورینٹڈ پچز بنیں گی، رزلٹ اورینٹڈ ہمارے میچز ہوں گے، تو ڈیفینیٹلی پھر ہم لوگوں کی مجبوری پھر بن جائیں گے. اور اس مجبوری بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے خصوصاً ہمارا جو سیٹ اپ ہے نا ملک کے اندر کا سیٹ اپ، اس کو اوپر لے کے جائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ادب کے حوالے سے پھر ایک دفعہ دوبارہ اس طرف آنا چاہیں گے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت ہمارے ہاں جو ایک دور ہوا کرتا تھا، ارباب ذوق کی محفلیں ہوا کرتی تھیں، یا اس طرح کے اور بھی مشاعرے ہوتے تھے یا ادبی بیٹھک ہوا کرتی تھی، اب وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے، موبائل خاص طور پر جب سے آئے. تو آپ اس حوالے سے کیا تجاویز دینا چاہیں گے کہ جدید دور کے جو شاعر ہیں انہیں کوئی پلیٹ فارم نہیں مل رہا؟ ابھی میں تو کہتا ہوں کہ کچھ ماضی قریب سے کچھ بہتری ہوئی ہے. ماضی قریب میں کچھ ہم دیکھتے تھے کہ جو مشاعرے ہوتے تھے نا جی، وہ صرف اس میں سننے والے صرف شاعر ہوا کرتے تھے،
اور اب سوشل میڈیا نے جہاں اچھی شاعری یا اچھے لٹریچر کو سبوتاج کیا ہے، وہاں کسی حد تک اس کو میں کہتا ہوں کہ پروموٹ بھی کیا ہے. بالکل ایسے ہی پروموٹ ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور وہ لوگ جو سو کارڈ ہی صحیح شعر کے شوقین ہیں یا شعر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اگرچہ وہ اقبال کی شاعری مختلف غلط چیزیں اقبال کے نام پر لکھ دیتے ہیں، یا بہت ساری ایسے سوشل میڈیا پر چیزیں مل جاتی ہیں جو کہ اوریجنل نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ان کا فائدہ ہو رہا ہے. کہیں نہ کہیں لوگوں میں وہ لٹریچر کا ایک ٹچ یا ایک دلچسپی وہ آ رہی ہے، چاہے وہ کمپریہنسو نہیں بھی ہے، لیکن پھر بھی اس سے ہمیں یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ اگر آج ایک بندہ غلط شعر کو میڈیا پر لا رہا ہے تو یقیناً یہ شوق اس کو کل کو اچھے شعر کو بھی میڈیا پر لانے کا ایک باعث بنے گا. تو میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا لٹریچر کو پروموٹ کرنے کا بھی باعث بن رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ بہت سے لوگ آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں جن کی اکثریت ہماری جو آڈینس ہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں، ماسٹر لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں. غالب کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس، کیونکہ خاص طور پر ہم نے جو چیز محسوس کی ہے کہ پہلی دفعہ میں آپ سے ہی سمجھ آیا کہ غالب کو سمجھنا کس طرح چاہیے، کیا آپ ٹپس دینا چاہیں گے غالب کو سمجھنے کے؟ یہ دیکھیں، غالب کو سمجھنے کی کوئی ٹپس تو نہیں ہو سکتے، اور اس میں آپ کو بس اتنا کہوں گا کہ شعر کو سمجھنے کے لیے، غالب کو سمجھنے کے لیے پہلے شعر کو سمجھنا ہوگا. اگر آپ شعر کی تہ تک پہنچتے ہیں نا، اگر آپ شعر کو ہر حوالے سے جان سکتے ہیں، آپ اچھے سامع ہیں شعر کے، تو پھر یقیناً آپ کو غالب بھی سمجھ آ جائے گا. تو غالب کو بطور شوق نہیں پڑھا جا سکتا. غالب پڑھنے کے لیے آپ کو وہ سینس آف لٹریچر جو آپ کے اندر نا، جب تک وہ ڈیولپ نہیں ہوگا تب تک آپ غالب تو خدا عام شاعر کو بھی آپ نہیں سمجھ سکتے. شوق پورا کرنا الگ بات ہے، لیکن غالب کو سمجھنے کے لیے آپ کو گہرائی میں جانا، اور گہرائی میں آپ کا لٹریچر کا، آپ کا شعر کا سینس جب تک ڈیولپ نہیں ہوتا تب تک آپ نہیں اس لیول تک نہیں جا سکتے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ.